الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ درس سیرت کے اندر آپ کو غزوہ خیبر کی رودات کے بارے میں آگاہ کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ خیبر کی فتح کے بعد جو خیبر کی جو زمین تھی، اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جس طریقے سے یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تھا اور جنگ کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی وطن سے نکال دیا گیا تھا، تو ہمارے نبی نے ارادہ فرمایا کہ خیبر کے جو یہودی ہیں انہیں بھی جلا وطن کر دینا چاہیے اور ان کو بھی ملک بدر کر دینا چاہیے. تو جب یہودیوں کے علم میں یہ بات آئی، چونکہ وہ جنگ تو وہ ہار چکے تھے اور مغلوب ہو چکے تھے، تو جب ان کے علم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ آیا تو یہودی ایک درخواست لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خیبر سے نہ نکالیں، ہمارے بارے میں آپ اپنا فیصلہ بدل لیجئے اور خیبر سے نہ نکالیں، اور جتنی بھی زمین ہے نا ہماری، ہم اس کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے. یعنی یہود نے یہ آفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ جو بھی ہماری زمینیں ہیں ان کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمیں خیبر سے جلا وطن نہ فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی. اور اب ہوتا یہ کہ جتنا بھی غلہ پیدا ہوتا، جتنی بھی کھجوریں، جتنے بھی پھل پیدا ہوتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھیجا کرتے اور وہ سارا غلہ ایک جگہ میں جمع کر لیتے اور یہودیوں کو بٹھا کے اس کے دو حصے بناتے. ایک حصہ وہ خود رکھ لیا کرتے مسلمانوں کے لیے اور ایک حصہ ان کو دے دیا کرتے. تو یہودی یہ دیکھا کرتے تھے کہ ان کا عدل و انصاف کتنا اعلیٰ ہے. بھائی دیکھیں، ایک غالب قوم ہوتی ہے اور ایک مغلوب ہوتی ہے، تو جو غالب ہوتا ہے وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس چانسز ہوتے ہیں وہ ظلم کرنے سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. تو یہودی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو مغلوب ہو چکے ہیں، سمجھ لیں انہوں نے ہمیں پناہ دی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز میں عدل کیا کرتے تھے کہ برابر برابر حصے، تو یہودی اس بات سے بڑا متاثر ہوئے اور مسلمانوں کے عدل پر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے زمین و آسمان پر مسلمانوں جیسا عدل نہیں دیکھا جیسا عدل یہ لوگ کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، تاریخ میں مسلمان کتنی عادل قوم مشہور تھی کہ مسلمان بے عدلی نہیں کر سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، اور ہماری دیانت داری سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے دشمن یہودی بھی متاثر ہوئے. خیبر میں اس کی آپ مثال لے لیجئے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے نہ آسمان میں ایسا دیکھا نہ زمین میں دیکھا جتنا زبردست عدل مسلمان کرتے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات پہ صلح فرمائی تھی. وہ یہ تھی کہ ان کے پاس جتنا بھی سونا اور چاندی ہے اور جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ یہ مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے. یہودیوں نے ایک صلح اس بات پر فرمائی تھی کہ کوئی بھی ہتھیار یہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور سونا چاندی سب مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور جانوروں پر جو کچھ بھی لدا ہوا ہو صرف وہی اپنے پاس رکھیں گے، یعنی جو ان کے جانوروں پر تھا صرف وہی اپنے پاس رکھیں گے، باقی سب مسلمانوں کو دے دیں گے. مگر شرط یہ کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے چھپائے نہیں. یہ بات سرکار نے طے کر لی کہ جو بات ہو مسلمانوں کو بتائی جائے، کوئی بات خبردار چھپانا نہیں. لیکن یہاں پر یہودیوں نے دھوکہ دیا
اور وہ دھوکہ یہ تھا کہ ان کا سردار جس کا نام تھا حی بن اخطب، اس کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں بہت سارا مال بھرا ہوا تھا۔ تو حی بن اخطب کا جو مال تھا وہ یہودیوں نے جھوٹ بول کر مسلمانوں سے چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پھر وہ بھی وصول فرمایا۔ دیکھیں تاریخ ہمیں اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمان غالب قوم تھے، مسلمان کفر کے اوپر غالب تھے اور کفر مغلوب تھا، اس کے باوجود ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں اس واقعے کو اپنے لیے بحیثیت قوم رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اب دیکھیں اس جنگ کا ایک اور اہم واقعہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قیدیوں سے ملاقات کی تو بنو نذیر کا جو رئیس تھا حی بن اخطب، اس کی بیٹی بطور باندی مسلمانوں کے پاس آئیں، جن کا نام تھا حضرت صفیہ۔ یہ خیبر کی جنگ میں بطور باندی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت غلامی کا ایک رواج تھا، غلامی کا ایک سسٹم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کا خاتمہ چاہتے تھے، بہت اس کے لیے کوششیں کی، کثرت سے غلام آزاد کروائے، اور یہیں سے حضور کی اس ادا کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے باندیوں کو آزاد کرا کے عزت کیسے دی۔ اب دیکھیں یہودیوں کا سردار حی بن اخطب، ان کی بیٹی، اور کنانہ بن ابو الحقیق جو بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا، ان کی زوجہ، جب یہ سارے یہودی مارے گئے، قیدی بن گئے، تو ان کی زوجہ حضرت صفیہ بھی مسلمانوں کے یہاں بطور باندی آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت صفیہ کو تم قبول فرما لو، یہ جو صفیہ ہیں سردار کی جو بیٹی، ان کو تم قبول کر لو۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے ان کو قبول فرمایا، لیکن بعد میں لوگوں نے حضرت دحیہ سے جا کے کہا کہ سردار کی بیٹی ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں بلکہ ہمارے سردار کے پاس ہونی چاہیے، تو بہتر یہ کہ حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دی جائے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ جو ہے یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، تو لہٰذا انہیں آپ نے قبول فرمایا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور احترام کیسے دیا۔ حضور نے ان کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کو آزاد فرما دیا، آزاد فرما دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر سرکار نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو یہاں خیبر کی جنگ کے بعد حضرت صفیہ جو تھی وہ انہوں نے زوجہ رسول ہونے کا شرف حاصل کیا، اور خیبر ہی کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ ادا فرمایا اور صحابہ کو خرمے تقسیم فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت تھی کہ سرکار نے مقام خیبر کے اندر ہی باقاعدہ اپنے ولیمے کی تقریب منعقد فرمائی اور تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نکاح میں آئی۔ پھر اسی جنگ کے دوران، یعنی جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی، یہودیوں کو مسلمانوں نے امان دے دیا اور کہا کہ اب مسلمان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ تم نے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن یہود ایک دھوکے باز قوم ہے، یہود ایک جھوٹی اور مکار قوم ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اپنی باطل فطرت سے ایک اور سازش تیار کی، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے۔ یہ یہودیوں نے خیبر کے بعد باقاعدہ منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے، کیونکہ ہم ان کو میدان جنگ میں تو شکست دے نہیں سکتے، تو بہتر یہ کہ خاموشی سے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے۔ تو سلام بن مشکم یہودی کی بیوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا، زہر ملا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح اطلاع دی، یہاں پہ حضور کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ سرکار نے ایک بوٹی لقمہ تناول فرما لیا۔ اب جب دوسرا تناول فرمانے لگے تو جو بوٹی سرکار کے ہاتھ میں تھی اسی نے یہ گواہی دی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، میرے اندر زہر ہے۔ کنکریاں بھی میرے حضور کی گواہی دیتی نا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اس گوشت کے ٹکڑے نے اللہ کے نبی کو گواہی دی کہ آپ اس کو نہ کھائیں، اس میں زہر ڈالا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لقمہ تناول فرما چکے تھے،
اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا کھا چکے تھے اور اس میں بھی زہر تھا، تو حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، آپ باقاعدہ شہید ہو گئے، لیکن چونکہ سرکار نبی برحق ہے تو نبی پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ ہاں معمولی تکلیف سرکار دو عالم کو ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکم یہودی کی بیوی کو باقاعدہ قصاص کے طور پر، حضرت بشیر کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کروایا کہ اس کے کھانے کی وجہ سے حضرت بشیر کی شہادت ہوئی، لہذا قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اور جب مسلمانوں نے پوچھا کہ اے یہودیوں یہ تم نے کیا کیا کہ نبی کے کھانے میں زہر ملا دیا، تو یہودیوں نے یہاں پہ جواب دیا کہ ہم تو یہ چیک کر رہے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، ہم تو امتحان لے رہے تھے، کیونکہ نبی پر زہر کا اثر نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے امتحان ایسا کیا، تو یہ یہودیوں نے بہانہ بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہرحال حضرت بشیر بن برا کا بدلہ سرکار دو عالم نے لیا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، جو مسلمان حبشے ہجرت کر گئے تھے، یعنی اسلام کی جو پہلی ہجرت تھی نا حبشے کی جانب، تو جو مسلمان حبشے ہجرت کر گئے تھے وہ ابھی تک مدینہ نہیں آئے، یعنی اتنے واقعات ہو گئے، 6 سنہ ہجری آ گئی لیکن وہ ابھی تک مدینہ نہیں آئے۔ تو خیبر کی فتح کے بعد وہ مسلمان جو حبشہ میں تشریف فرما تھے وہ حضرت علی کے بھائی جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے جو مدینہ وہ حبشے چلے گئے تھے، وہ حبشے سے واپس مدینہ آ گئے، یعنی پورا حبشے والا جو قافلہ تھا یہ مدینہ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا استقبال کیا اور حضرت جعفر کی پیشانی کو سرکار نے فرط محبت سے چوم لیا، فرط محبت سے سرکار نے چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ سرکار نے دیکھیں ارشاد کیا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے خیبر کی فتح پر زیادہ خوشی ہے یا تم لوگوں کی تشریف آوری پر زیادہ خوشی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ابھی خیبر کی فتح ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو تاریخ کی ایک عظیم فتح عطا فرمائی، وہ زیادہ خوشی کی بات ہے یا یہ مسلمان جو حبشے کی جانب ہجرت کر گئے تھے یہ یہاں پر بخیر و عافیت واپس آئے، ان پر زیادہ خوشی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو اور دیگر جتنے بھی مسلمان تھے جو حبشے گئے ان کو ایک لقب دیا، سرکار نے ان کو فرمایا کہ یہ لوگ صاحب الہجرتین ہیں، صاحب الہجرتین، یعنی پہلے حبشہ گئے پھر حبشہ سے مدینہ آ گئے، تو 2 ہجرتیں اللہ نے ان کے نصیب میں مقدر فرما دی، تو یہ خوش نصیب لوگ صاحب الہجرتین ہیں، مکے سے حبشہ ہجرت کر کے گئے پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن خیبر کی جنگ میں لوگ شامل نہ ہوئے۔ اور سرکار نے ان کو ایک اور اعزاز عطا فرمایا، دیکھیں مال غنیمت اس کو ملتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، جو شہداء ہوتے ہیں یا جو زخمی ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو مال بچ جاتا ہے وہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی جو حبشے سے ابھی مدینے آئے، سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خیبر کے غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا، ان لوگوں کو بھی سرکار نے باقاعدہ حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد خیبر جنگ خیبر کے موقع پر چند فقہی مسائلوں میں تبدیلی آئی، یعنی کچھ دیکھیں فقہ کا مطلب ہوتا ہے جو احکام شرع، یعنی شریعت ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک حکم دیتی ہے کہ آیا وہ چیز فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ تو کچھ امور میں تبدیلی آئی اور وہ کیا تھی کہ خیبر کی فتح کے بعد جتنے بھی پنجہ دار پرندے تھے ان کو حرام قرار دے دیا گیا، ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کے گوشت کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ تمام درندہ ایسے جانور جو درندہ صفت جانور ہوتے ہیں ان کی حرمت کا سرکار نے اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے، اور خچر کا گوشت سرکار نے مطلقاً اس میں حرام فرما دیا غزوہ خیبر کے اندر۔ اسی طریقے سے چوتھا حکم یہ آیا کہ چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام کرا دیا، یعنی سونے کے بدلے میں چاندی، چاندی کے بدلے میں سونا، اس کی جو خرید و فروخت ہے کمی زیادتی کے ساتھ سرکار نے بیچنے کو حرام قرار دیا، اور اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا، یعنی ایک شخص ہے وہ کہے کہ بھائی مجھ سے 1 تولہ چاندی لے لو، اس کے بدلے میں
جو ہے 2 تولہ سونا مجھے دے دو. تو اب دیکھیں 1 تولے چاندی کے بدلے میں کتنا آنا چاہیے تھا؟ 1 تولہ سونا آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ 2 تولہ آ رہا ہے. تو جو اضافی آ رہا ہے حضور نے اس کو سود قرار دیا. اسی طریقے سے اب تک یہ حکم تھا کہ اگر کوئی باندی قبضے میں آ جائے تو اس سے صحبت کرنا جائز ہے، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا کہ یعنی اگر وہ حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے تک ان سے صحبت جائز ہے. یہ بھی سرکار نے حکم دے دیا. خیر اب تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو نکاح متع ہے، عورتوں سے متع کرنا بھی حضور نے اس پر حرام فرما دیا. اور دیکھیں متع تو ویسے بھی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. متع کا مطلب ہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں حضرات اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر اس چیز میں اختلاف ہے. نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ مدت کو مقرر کر کے پھر نکاح کرنا. 1 گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، 3 گھنٹے کا نکاح. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ عقد دائمی ہے، یہ 2 خاندانوں کے نظام کو جوڑتا ہے، 2 خاندانوں کو ملاتا ہے. تو بہرحال ہماری یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. اس پہ ایک تاریخی حیثیت ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ کو بتا جائے گا. لیکن یہاں پر متع کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ چند تبدیلیاں آئیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی القریٰ میں تشریف لے گئے. اچھا، حضور کا وادی القریٰ، یہاں پر بھی یہودی آباد تھے، یہاں پر بھی یہودی رہتے تھے. تو سرکار کا یہودیوں سے کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. حضور علیہ السلام بغیر جنگ کے ارادے یہاں پر تشریف لائے، لیکن ان بدبخت یہودیوں نے بلا وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دی. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام تھا مدعم، حضرت مدعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر آ کے لگا اور یہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی بھی ان یہودیوں سے بدلہ نہیں لیا. ان کو سرکار نے اسلام کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے. جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر اور تلوار سے دیا اور باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف سب بندی کرنا شروع کر دی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایکشن لے. دیکھیں اب حجت تو پوری ہو گئی نا. لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کی ابتدا کرتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پہ جو سرکار نے محاصرہ کیا یہ بلا وجہ نہیں تھا. اگر مسلمان خیبر کا محاصرہ نہیں کرتے تو یہودیوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کی بھی تھی. اپنا دفاع کرنا فرض ہے. تو مدینے والوں کا دفاع کرنے کے لیے، اہل مدینہ کو بچانے کے لیے سرکار نے خیبر کا محاصرہ کیا تھا، بلا ضرورت نہیں کرا تھا. آج یہودی اس بات پر مصر اور وہی الزام لگاتے ہیں کہ خیبر میں ہمارے خلاف صف بندی بلا جواز کی گئی، لیکن تاریخی شواہد موجود ہیں کہ ان مضبوط قلعوں کے اندر اہل مدینہ کے خلاف جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی. اور یہ بات اللہ کے نبی کے علم میں تھی. اور یہ بھی ذرا سوچیں، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ لوگ قلعے بناتے کیوں ہیں، اتنے مضبوط قلعے کیوں بنائے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر وہ ہتھیار رکھے گئے تھے کہ جو کہیں پر بھی نہیں ملتے تھے، ایسے ایسے ہتھیار. اور یہ پوری تیاری تھی مدینے پر چڑھائی کی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا دفاع لازمی کرو. تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اہل خیبر کا محاصرہ کرا. اور پھر دوسری بات، ایک اور تاریخ ایسی ذرا آپ سمجھے کہ جب خیبر کا مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں جتنے ہتھیار ملے ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایسے ایسے ہتھیار مسلمانوں کو ملے کہ تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے گئے. تو بھائی یہ ہتھیار کس کے لیے بنائے جا رہے تھے؟ یقیناً یہ مسلمانوں پر حملے کے لیے بنائے جا رہے تھے. تو اسلام نے خیبر کا جو محاصرہ کرا تھا بلا جواز نہیں کرا، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی تاکہ مسلمانوں کو بچا جائے. اور پھر دوسرا ثبوت آپ دیکھیں، ہمارے نبی وادی القریٰ میں گئے تو وہاں پر جانے کے بعد سرکار نے اسلام کی دعوت دی. تو پہلا تیر کیا مسلمانوں کی جانب سے چلا؟ نہیں، بلکہ یہودیوں کی جانب سے چلا، جس میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان شہید ہو گئے. تو یہ جو شہادت ہوئی یہ مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان یہودیوں کی وجہ سے تھی. پھر جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ جنگ پر آ گئے، اب اس کے بعد ایکشن پلان تیار کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ اب ان کے خلاف صف بندی تیار کریں. تو جب مسلمان جب کھڑے ہوئے تو آپ کو تو معلوم ہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب مسلمان آ جائیں جنگ کرنے پر تو کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تیر برسا رہے ہیں تو یہ خاموشی سے کھا لیں گے، لیکن جب مسلمان ذرا جوش میں آئے تو یہودی ڈھیر ہو گئے. اب ان کا بس نہیں چلا. اب وہ بیچارے ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گئے. اور جیسے ہی مسلمان کھڑے ہوئے 4 یہودی مارے گئے. انہوں نے ایک مسلمان کو مارا، یا مسلمانوں نے آنکھیں دکھائیں تو 4 ان کے مر گئے ایسے ہی. تو اب وہ سارے کے سارے صلح پر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ہے مسلمانوں کی ہمت. تو مسلمانوں کو تاریخ میں کوئی کمزور
نہ سمجھے بلکہ بڑی بہادر قوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے بھی صلح فرمائی، لیکن اہل خیبر کی شرط پر سرکار نے صلح فرمائی اور یہ کہا کہ تمہاری مقامی پیداوار کا آدھا حصہ ہمیں ادا کیا جائے۔ جب خیبر اور وادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیمہ کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر، اب تیمہ ایک اور جگہ ہے، وہاں کے یہودی بھی ڈر گئے، انہوں نے بھی سرکار سے صلح کر لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وادی میں کل 4 دن سرکار نے قیام فرمایا۔ اب ایک جگہ رہ گئی جس کا نام تھا فدق۔ فدق ایک بہت بڑا باغ تھا، یہاں پر بھی یہودی رہتے تھے۔ تو فدق کے یہودیوں نے جب خیبر والوں کا معاملہ سنا اور جب وادی القریٰ کا معاملہ سنا تو یہ پہلے ڈر گئے۔ ان کو جب سارے معاملے کی اطلاع ہوئی تو یہ دربار نبوت میں انہوں نے اپنے قاصد بھیجا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم ڈائریکٹ آپ سے صلح کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہم آپ سے ڈائریکٹ صلح کرتے ہیں اور جس شرط پر اہل خیبر نے صلح کی تھی ہم بھی اس پر صلح کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے ان سے بھی صلح کی اور خیبر کی فدق کی جنگ کے اندر چونکہ کوئی مسلمان تو گیا نہیں تھا، ڈائریکٹ نبی سے صلح ہوئی، تو فدق کی جو پوری زمین تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئی اور وادی القریٰ اور خیبر کی جو زمینیں تھیں یہ مجاہدین کی ملکت بن گئی اور فدق کی زمین سرکار دو عالم کے قبضے میں آ گئی۔ اب اس کے بعد تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ جس نے کفار کو بڑا متاثر کرا وہ تھا عمرۃ القضاء۔ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر سرکار کو عمرہ کرنے سے روکا گیا اور یہ صلح کر لی گئی تھی اس بات پر کہ مسلمان جو ہیں آئندہ سال بغیر ہتھیاروں کے آ کے عمرہ کر لیں۔ تو ہمارے نبی کو یہ معاہدہ معلوم تھا کہ کفار نے خود یہ معاہدہ کیا۔ اب چونکہ یہ معاہدہ خود کفار پر بھاری پڑ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شایان شان طریقے سے مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں ٹھہرے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ یاد تھا کہ کفار نے ہم سے کہا تھا کہ 3 دن آپ مکے میں ٹھہر سکتے ہیں اور بغیر ہتھیاروں کے آ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو لے لیا۔ ان میں صرف وہ لوگ نہیں تھے جو خیبر میں شہید ہو گئے یا جو وادی القریٰ میں شہید ہو گئے، صرف شہید نہیں تھے، باقی سب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے اور بوقت روانگی، اب چونکہ مدینہ جس جگہ پر تھا اس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ضروری تھا کہ مدینے کا نظام بھی کسی کو دیا جائے تاکہ وہ نگرانی کر سکے، کوئی معتبر شخص ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری، ایک ابو ذر غفاری ہیں اور ایک ابو رحم غفاری ہیں، تو ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے پر عارضی طور پہ حاکم بنا دیا، یعنی اپنا اسسٹنٹ بنا دیا اور کہا کہ مدینے کی نگرانی تمہاری ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2000 مسلمانوں کے ساتھ 100 گھوڑوں پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرۃ القضاء کے اندر اپنے ساتھ قربانی کے لیے 60 اونٹ سرکار لے کر گئے۔ جب کفار مکہ کو پتہ لگا کہ مسلمان مکے میں آ رہے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں تو کفار نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، تو اس نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سواروں کے جتنے بھی سوار تھے نا ان کے لیڈر تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں، مسلمان صرف عمرے کے ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، تو لہذا ان کو عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ تو بہرحال مکے کی سرحدیں کھول دی گئیں اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 مسلمان تھے جو مکے کی حدود میں داخل ہوئے۔ تو سرکار نے یہاں پر مسلمانوں کو رمل کرنے کا حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلیں، چونکہ کفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغض رکھا ہوا تھا نا، تو جب ان کو پتہ لگا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو یہ مکے سے دور چلے گئے اور مکے کے آس پاس کے جو پہاڑ تھے، جو چٹانیں تھیں، اس پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے نظارہ کر سکیں کہ کوئی مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی آئندہ سال، پچھلے سال تو آنا تھا عمرے کے لیے، آنے نہیں دیا گیا، اب سرکار 2000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے احرام پہنا اور آپ نے عمرہ ادا فرمایا، اور یہاں پر سرکار نے وہ رکن ادا کیا جس کو رمل کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو فرمایا کہ کفار کے سامنے عاجزی اور انکساری سے نہیں چلنا بلکہ ذرا اکڑ کے چلنا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پچھلے سال انہی مسلمانوں کو تم نے عمرہ کرنے سے روکا تھا، آج مسلمان غالب آ گیا۔
اور الحمدللہ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، کیونکہ صلح حدیبیہ کرنے کے بعد کفار تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اگلے سال نہیں آ پائیں گے، ان کے پاس وہ طاقت وہ قوت نہیں رہے گی، لیکن یہاں پر حیران کن طور پہ سرکار خیبر کو بھی فتح کر کے آ گئے، فدق کو بھی فتح کر کے آ گئے، اور وادی القریٰ کو بھی فتح کر کے آ گئے۔ تو اب کفار کے دل میں مسلمانوں کی ساکھ بیٹھی ہوئی، یہ ڈر گئے، اور سارے صحابہ نے ان کے سامنے اکڑ کر اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا، اور اس کے بعد واپس امن و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار نبوت کے شاعر جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شاعری کیا کرتے تھے اور سرکار کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن رواحہ۔ تو عبداللہ بن رواحہ کچھ شاعری کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ عمر فاروق اعظم بھی چل رہے تھے۔ جب یہ مکے میں آ رہے تھے تو ان کی زبان پر رجس تھی، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کفار آج تم مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب ہو گئے، خبردار مسلمانوں سے کبھی ٹکرانا نہیں، مسلمان ایک بہادر قوم ہے۔ اس طریقے کے قصیدے پڑھ لیتے۔ تو عمر فاروق اعظم نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ مطلب ٹوکنے کا مقصد یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان اشعار سے کفار کو غلط فہمی ہو جائے کہ کہیں ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور بدامنی ہو جائے۔ تو عمر فاروق اعظم نے ان کو سمجھایا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے عمر، یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ کفار کے حق میں تیر ہیں جو ان پر چلائے جا رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ تیر کا کام کریں، کیونکہ جب یہ بدر کے اندر آئے تھے تو یہ بھی شاعری کرتے ہوئے آئے تھے، جب یہ احد کے اندر آئے تھے یہ بھی شاعری کرتے ہوئے آئے تھے، تو ان اشعار سے ان کو گھبرانے دیں، یہ ان کے حق میں تیر کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی، اور مسلمانوں نے فاتحانہ شان کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور طواف کے 3 پھیروں میں سرکار نے رمل کیا، یعنی اکڑ کے چاروں طرف کعبے کے پھیرے لگائے، اور اس کے بعد معاہدے کے مطابق سرکار نے مکے سے کوچ فرمایا۔ تو دوستوں، یہ میں نے آج کچھ تاریخی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو تاریخ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کل بیان کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے 2 دن کا رمضان مہمان ہو، معلوم نہیں کہ 29 کا چاند ہو 30 کا ہو، تو یہ درس سیرت بہرحال یہ اچھا خاصا باقی ہے۔ تو زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن اصل میں سیرت کا درس ہے، اس میں کوئی عنوان چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ حضور کی سیرت سے خیانت ہوگی۔ کچھ بھی ہے مختصر انداز میں آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ جب سرکار کی زندگی بیان کرنا شروع کی ہے تو ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کچھ عنوان چھوڑ دیا جائے، کچھ کو جاری رکھا جائے، کیونکہ حضور کی زندگی کا ہر گوشہ اور ہر زاویہ ہمارے لیے رحمت ہے، تو اس رحمت کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال کل انشاءاللہ بقیہ موضوع پہ کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔